بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت تبلیغ کے سلسلے میں طائف کی جانب تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں پہنچے تو وہاں کے قبیلہ بنی ثقیف کے سردار کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ اس سردار کا نام عبد یا لیل بن کلال تھا۔ اس کے دو بھائی بھی تھے جو وہاں کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے بڑی توجہ کے ساتھ سنا۔ پھر اس دعوت کے جواب میں ایک نے کہا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ دوسرا غصے میں کہنے لگا، اگر اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو میں کعبہ کا غلاف ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تیسرا اس سے بھی آگے بڑھ گیا اور انتہائی بے ادبی کے ساتھ کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، میں تجھ سے بھی کبھی کلام نہیں کروں گا اگر واقعی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جیسا کہ تو کہہ رہا ہے تو پھر اس لحاظ سے بہت ہی خطرناک آدمی ہے۔ اس بارے میں تجھ سے گفتگو کرنے اور تیرا جواب دینے میں خطرہ ہے، اور اگر تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے تو پھر بھی مجھ پر لازم ہے کہ تجھ سے کلام نہ کروں۔ ان تینوں کی گفتگو سن کر حضور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی رنجیدہ خاطر ہو کر وہاں سے اٹھے اور تشریف لے گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کی وادی ہی میں تھے کہ ان تینوں نے وہاں کے بدماشوں، غلاموں اور بچوں کو ابھار کر پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تنگ کریں اور تکلیفیں پہنچائیں۔ وہ اوباش اور ناسمجھ شور و غر کرتے اور گالیاں دیتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے رہے۔ پھر انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے جن سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ جب وہ بدنصیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پائے اقدس پر پتھر مارتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی شدت سے زمین پر تشریف فرما ہو جاتے اور اپنے دست مبارک سے پائے اقدس کو تھام لیتے۔ اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاتے، لیکن جب چلنے لگتے تو وہ لوگ پھر پتھروں کی بارش کر دیتے اور ہنستے۔ ان ظالموں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے اقدس لہو لہان ہو گیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سفر میں حضور کے ہم رکاب تھے، ڈھال کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ جدھر سے پتھر آتا وہ خود آگے ہو جاتے کہ کہیں پتھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے، مگر پتھروں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو پاتے، مگر پھر بھی جتنی کوشش وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ بے شمار پتھر انہوں نے اپنے جسم مبارک پر کھائے، یہاں تک کہ ان کا سر بھی پھٹ گیا اور خون بہہ نکلا، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب طائف والوں نے ظلم کی انتہا کر دی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مقام پر رکے۔ قریب ہی ایک باغ تھا جو عتبہ بن ربی اور شیبہ بن ربی کا تھا۔ آپ مجبور ہو کر اس باغ میں داخل ہو گئے تاکہ طائف کے اوباشوں سے پیچھا چھوٹ سکے، اور یہی ہوا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو وہ اوباش بدنصیب واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئے اور اپنے پروردگار سے دعا کے لیے دست مبارک دراز فرما دیے۔ فرمایا، اے میرے اللہ، میں اپنی قوت کی کمزوری اور اپنی تدبیر کی کمی اور لوگوں کی طرف سے اپنی رسوائی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو نے مجھے ایسے دور والے دشمنوں کے سپرد کر دیا ہے جو میری شکل دیکھتے ہی غصے میں آ جاتے ہیں۔ ایسوں کے لیے تو نے مجھے مالک بنایا ہے۔ اگر یہ مجھ پر تیرا غضب نہیں تو میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ میرے لیے تیری عافیت بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، دنیا و آخرت کے کام سدھرتے ہیں۔ اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا مجھ پر تیری خفگی ہو، میں تیری ہی رضامندی کا طالب ہوں، حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے، اور تیرے سوا کسی میں کوئی قوت و طاقت نہ ہے۔ سیرت ابن ہشام زرقانی، تاریخ اسلام۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں باغ میں طائف والوں کی وجہ سے مغموم ہو کر بیٹھا تھا تو اچانک میں نے اپنا سر اٹھایا، دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا
مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر جب میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی حرکتیں اور باتیں ملاحظہ فرمائی ہیں، یعنی جو انہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور جو جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت اقدس میں پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے اور اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو حکم فرمانا چاہیں فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے مخاطب ہو کر سلام عرض کیا اور کہا، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، ساری دنیا جہان کے پہاڑ میرے قبضے و اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوم کی باتیں سنی ہیں اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں مجھے حکم فرمائیں۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام حکم فرمائیں تو میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل کر ہلاک کر دوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ انہیں ختم کیا جائے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب باغ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پریشانی کے اثرات نمایاں تھے۔ ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ نے وہ سلوک دیکھ لیا تھا جو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے دل میں رحم کا جذبہ ابھرا اور انہوں نے اپنے ایک نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا۔ انہوں نے عداس کے ہاتھوں میں انگور کا ایک خوشہ دیا اور اسے کہا کہ اسے تھالی میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جانا تاکہ وہ اس کو کھا لے۔ چنانچہ مالک کے فرمان کے مطابق عداس انگور کا خوشہ لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر کہنے لگا، تناول فرمائیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انگور کی طرف دیکھا تو تناول فرمانے کے لیے دست مبارک بڑھایا تو فرمایا، بسم اللہ۔ یہ دیکھ کر عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کی طرف دیکھنے لگا اور حیران ہو کر کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے اس طرح کی بات یہاں کے لوگوں کے منہ سے کبھی نہیں سنی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے فرمایا، اے عداس، تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں اور نصرانی ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیک شخص حضرت یونس علیہ السلام بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو۔ یہ سن کر عداس نے کہا، آپ حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے اور پہچانتے ہیں؟ آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ یونس بن متی کون تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس نے کہا، آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عداس یہ سنتے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جھک پڑا اور آپ کا سر مبارک، دست مبارک اور پائے مبارک چومنے لگا۔ پھر کہنے لگا، میں نے مدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک دیکھا ہے اور توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ کی مقدس وادی میں مبعوث فرمائے گا۔ اول مکہ والے آپ کی دعوت قبول نہ کریں گے اور آپ کو اس شہر سے نکل جانا پڑے گا اور آخر کار آپ کی مدد ہوگی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی عداس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عداس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک اور قد مہائے مبارک کے بوسے لے رہا تھا تو ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے۔ جب عداس ان دونوں کے پاس آیا تو انہوں نے ان سے کہا، اے کمبخت عداس، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس شخص کا سر، ہاتھ اور پاؤں کو چوم رہا تھا۔ عداس نے کہا، اے میرے سردار، روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی ہستی نہیں، انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عداس کی باتیں سن کر دونوں نے کہا، کمبخت، کہیں وہ تجھے تیرے دین سے برگشتہ نہ کر دے، تیرا دین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔ عداس پر ان کی باتوں کا ذرا بھی اثر نہ ہوا اور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکا تھا اور وہ اس خوشی میں سرشار اپنے آپ میں مگن تھا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے کس قدر خیر خواہ
اور ہمدرد تھے کہ اتنی شدید تکالیف اور مصائب پر بھی اپنی رحمت کے پھول نچھاور فرمائے، جبکہ قوم آپ پر پتھروں کی بارش کر رہی تھی۔ صحیح بخاری شریف، سیرت ابن حشام، تاریخ اسلام، سیرت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔